بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آن لائن قرآن لیسن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم پہلا پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 100 سے لے کر 110 تک اس کی تلاوت کریں گے۔ ترجمے کے ساتھ آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ جو میرے اس عہد کا یقین ہی نہیں رکھتے اور جب ان کے پاس ایک پیغمبر آئے اللہ کی طرف سے جو تصدیق بھی کر رہے ہیں اس کتاب کی جو ان لوگوں کے پاس ہے، یعنی تورات کی، ان اہل کتاب میں کے ایک فریق نے خود اس کتاب اللہ ہی کو پس پشت ڈال دیا ہے، جیسے ان کو گویا اصلاح علم ہی نہیں، اور انہوں نے ایسی چیز کا یعنی سحر کا اتباع کیا جس کا چرچا کیا کرتے تھے شیاطین یعنی خبیث جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا مگر ہاں شیاطین کفر کرتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ آدمیوں کو بھی اس سحر کی تعلیم کیا کرتے تھے، اور اس سحر کی بھی جو کہ ان دونوں فرشتوں پر نازل کیا گیا تھا شہر بابل میں، جن کا نام ہاروت و ماروت تھا، اور وہ دونوں کسی کو نہ بتلاتے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود بھی ایک امتحان ہے، سو تو کہیں کافر بن جائیے کہ اس میں پھنس جاویں۔ سو بعضے لوگ ان دونوں سے اس قسم کا سحر سیکھ لیتے تھے کہ جس کے ذریعے سے عمل کر کے کسی مرد اور اس کی بیوی میں تفریق پیدا کر دیتے تھے، اور یہ ساحر لوگ اس کے ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے مگر خدا ہی کے تقدیری حکم سے، اور ایسی چیزیں سیکھ لیتے تھے جو خود ان کو ضرر رساں ہے اور ان کو نافع نہیں ہے، اور ضرور یہ یہودی بھی اتنا جانتے ہیں کہ جو شخص اس کو اختیار کرے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ باقی نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز یعنی سحر و کفر جس میں وہ لوگ اپنی جان دے رہے ہیں۔ کاش ان کو اتنی عقل ہوتی، اور اگر وہ لوگ بجائے اس کے ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو خدا تعالیٰ کے ہاں کا معاوضہ بہتر تھا،
کاش ان کو اتنی عقل ہوتی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آيات أو ننسخها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، تم لفظ رعنا مت کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور اس کو اچھی طرح سن لیجیے، اور ان کافروں کو تو سزائے دردناک ہی ہوگی۔ ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ، خواہ ان اہل کتاب میں سے ہوں اور خواہ مشرکین میں سے، اس امر کو کہ تم کو کسی طرح کی بہتری بھی نصیب ہو تمہارے پروردگار کی طرف سے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت معنایت کے ساتھ جس کو منظور ہوتا ہے مخصوص فرما لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ ہم کسی آیت کا حکم جو موقوف کر دیتے ہیں یا اس آیت ہی کو ذہنوں سے فراموش کر دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا اس آیت ہی کی مثل لے آتے ہیں۔ اے معترض، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ حق تعالیٰ ایسے ہے کہ خاص انہی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ تمہارا حق تعالیٰ کے سوا کوئی یار و مددگار بھی نہیں۔ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير۔ ہاں، کیا تم چاہتے ہو کہ رسول سے بیجا درخواستیں کرو، جیسا کہ اس کے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسی درخواستیں کی جا چکی ہیں، اور جو شخص بجائے ایمان لانے کے کفر کی باتیں کرے، بلا شک وہ شخص راہ راست سے دور جا پڑا۔ ان اہل کتاب یعنی یہود میں سے بہترے دل سے یہ چاہتے ہیں کہ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے پھر کافر کر ڈالیں، محض حسد کی وجہ سے جو کہ خود ان کے دلوں ہی سے جوش مارتا ہے۔ حق واضح ہوئے پیچھے خیر اب تو معاف کرو اور درگزر کرو جب تک حق تعالیٰ اس معاملے کے متعلق اپنا قانون جدید بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اور سردست صرف نمازیں پابندی سے پڑھے جاؤ اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جو نیک کام بھی اپنی بھلائی کے واسطے جمع کرتے رہو گے، حق تعالیٰ کے پاس پہنچ کر اس کو پا لو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کیے ہوئے کاموں کو دیکھ بھال رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے 110 سے 120 تک۔
آپ نے چینل کو سبسکرائب اور قرآن پاک کو لائک کرنا ہے۔ تھینکس، جزاک اللہ خیر۔